ایک ایسی شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جس میں اردو کی دہائیاں اور پوری تہذیب کا ایک قافلہ اس انداز سے جمع ہے کہ آپ داغ کے شاگرد ہیں اور آپ نجیب الطرفین شاعر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم بھی شاعر تھے، آپ کی والدہ محترمہ بھی شاعر ہیں، اور آپ نے جگر کے ساتھ پڑھا، اور آپ نے اس کے ساتھ فراق کے ساتھ پڑھا، مشیر جنجانوی کے ساتھ پڑھا، اردو کا روش صدیقی کے ساتھ پڑھا۔ جتنے بڑے عظیم الشان شعراء جو 60 اور 50 کی دہائیوں میں گزرے ہیں اس سے تسلسل چلے آ رہے ہیں۔ اور خسرو جس سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تقریباً 60 دہائیوں سے خسرو فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ذمہ دار سرپرست رہے ہیں، مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے کیونکہ آپ موجود ہیں، میں فارسی کے 2 شعر جو خسرو کے ہیں وہ پڑھ کے ان کے شاعر شان استقبال کرنا چاہوں گا۔ خبرم جناب دہلوی صاحب کہ قبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہے کہ سوار شاہی آمد۔ ہم میں ڈاکٹر وجاہت فاروقی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سیونیئر پیش کریں۔ تشریف رکھیں ذرا۔ آنند موہن گلزار زشتی دہلوی صاحب کو اس آج کے فنکشن کا یادگار مجلہ پیش کریں۔ میں انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں صدر کی اجازت۔ پنڈت جی سے گزارش ہے کہ وہ سن 55 میں جو یہاں پہ آئے تھے اور جن کو سعادت نصیب ہوئی کہ انہیں حرم کا طواف ہیلی کاپٹر کیا کنگ سعود، اس کی تھوڑے ریفلیکشن میں بات کو بیان کریں۔ جناب صدر، اہل علم و فضل، شعراء کرام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایلومنائی ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکریٹری، اراکین، معاونین، محسنین، سرپرست، مشفق، مویدین اور اردو کے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، خواتین و حضرات اعزاء، یہ عرض اہرمین کا مجھ پر احسان ہے کہ اس کافر ہندی، مجذوب اردو، طوطی نظامی، گلزار خسرو، سفیر دلی، یاد اسلاف کو، دلی کے ایک روڑے کو ایسے ایسے اہل علم، ادب نواز اور ایسی ایسی قداور شخصیتیں نوازیں، اس کا احسان و کرم میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اجازت چاہوں گا علی گڑھ سے، چاہے اس مشاعرے سے براہ راست تعلق نہ ہو، 2 منٹ یہ ضرور چاہوں گا کہ علی گڑھ کے مجھ پہ کتنے احسانات ہیں۔ پہلا احسان اس زندہ علی گڑھ کا مجھ پہ ہے جو تقسیم ملک اور آزادی وطن سے پہلے، جب ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد خان وائس چانسلر تھے، اس وقت آل انڈیا برما اینڈ سیلون پرائز ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی۔ سن 45 میں حاضر ہوا علامہ ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال چچا استاد کے ایک شعر پر ڈیبیٹ تھی، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی تھی، صرف علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا تھا۔ آخر میں اسٹیج پر تو پروفیسر قبلہ و کعبہ، رشید احمد صدیقی، کرنل بشیر حسن زیدی، آل احمد سرور اور اس طرح کے ویٹرن، یعنی بڑے بڑے لیجنڈ وہ حضرات تھے۔ سر ضیاء الدین آخر میں بیٹھے سامعین میں، اور بھائی علی گڑھ والے جو پرانے ہیں ان کو تو یاد ہوگا، ایک بات نئے علی گڑھ والے بھی سن لیں، وہ زندہ علی گڑھ اس وقت تھا
جب ہوٹنگ بھی منظم اور مسلسل قاعدے سے ہوتی تھی. مثلا ایک آدمی نہیں آوازہ کسی کرے گا. کسی ایک طالب علم نے بچے نے لڑکے نے کہا سو، تو سارے 1500 طلبہ بیک آواز مسلسل سو 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 کریں گے. تقریر کرتے کرتے جوش میں کوئی صاحب آئے اور ذرا آگے بڑھے تو سارا ہاؤس کہے گا پیچھے ہٹ میں پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ میں پیچھے ہٹ. کوئی جوش میں مائک پکڑ کے کھڑا ہوا اور لگا زور لگا کے تو کہے گے آگے بڑھ بے، آگے بڑھ، آگے بڑھ. یعنی یہ منظم. اور میرے تعارف میں سن 45 آزادی کا پہلے علی گڑھ پورا نام میرا بتایا گیا اور میرے کالج کا نام بتایا گیا، ہندو کالج، پنڈت آنند موہن جوشی وغیرہ. اب آپ اندازہ کیجئے جہاں قد آدم زمین سے چھت تک سر سید احمد خان اور ڈاکٹر اقبال کے اسٹریچی ہال میں تصویریں تھیں، وہاں اقبال کے موضوع کے خلاف تقریر کرنا میرا کیا صورت ہے. مگر جب سر ضیاء الدین نے وہاں سے سبحان اللہ کہا تو ایک دفعہ تو میں بھی چونکا کہ ابھی تو تقریر شروع ہی نہیں کی، یہ سبحان اللہ کیوں ہوا؟ تو لڑکے متعلق بعد میں بتایا تقریر فیصلے کے بعد کہ میاں 33 یونیورسٹیوں کے لوگ آئے ہیں اور سب حکومت اور اسلوب کہہ رہے ہیں، آپ اکیلے واحد آدمی ہیں جس نے حکومت اور اسلوب کہا اور مروت کہا، مروت نہیں کہا. بتائیے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا محترم قبلہ و کعبہ، میرا پورا نام، کالج کا پورا نام. کہنے لگے نہیں میاں یہ کسی کالج کے عام طالب علم کا بات نہیں ہے، حکومت اور مروت اور اسلوب کہنا. تب میں نے علامہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل، بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور اپنے ابا قادر الکلام علامہ پروفیسر پنڈت ربواناتھ شیزار دہلوی یادگار داغ، جنہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد دلی یونیورسٹی میں اور اندر پرستھ کالج میں 39 سال عربی، فارسی اور اردو پڑھایا. یادگار داغ. زار صاحب کا بیٹا ہوں، کیفی مولوی اور نواب سائل کا کہنے لگے ہاں معلوم ہوا نا کہ گنگا جمنا اور تربینی سے رہی ہے کھٹی، ورنہ میاں اسلوب نہیں تمہاری عمر کا لڑکا کہتا. اب انہوں نے یہ کہتے کہتے ایک ایسا سوال کر دیا کہ میں ششو پنج میں پڑھ گیا جس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچانک اس سے پوچھنے لگے میاں صاحب دادے اچھا وکیل کون ہوتا ہے؟ میں جزبز ہو گیا اکیلا. یہ کہنے لگے اچھا وکیل، جیسے فرشتے جواب لیے کھڑے تھے. القا ہوا. میں نے کہا اچھا وکیل وہ ہے جو موضوع کے مدعی اور مدعی علیہ دونوں کے حق میں اور خلاف تقریر کر سکتا ہو. کہنے لگے بس میاں میں یہی چاہتا ہوں اگر کل جس موضوع کے خلاف آج بولے ہیں کل اس کے حق میں آپ بولیں تو میں پھر دیکھیے کیا کرتا ہوں. مولوی عبدالحق بابا اردو کا بھتیجا محمود وہاں ایم اے فائنل میں تھا. میں نے کہہ دیا جناب جو حکم آپ کا میں تیار ہوں. لپٹ گیا مجھے کیا جواب دو گے کیفی صاحب کو، زار صاحب کو، مولوی عبدالحق کو؟ یہ علی گڑھ ہے، کیسے ہاں کہہ دی تم نے؟ ارے میں نے کہا بھائی کوئی میں رٹ کے تقریر تھوڑی کرتا ہوں. میں نے مہینہ 15 روز ان تمام بزرگوں سے اور مباحثے کیے ہیں، کچھ سنا ہے، سمجھا ہے. پھر 33 کالجوں میں 33 آدمی حق میں بولے، 33 اگینسٹ. میرے دماغ میں آپ مت گھبرائیے. اب جناب باقاعدہ ڈونڈی پیٹی گئی، سینکڑوں آدمی اندر اور باہر جمع ہو گئے اور میں نے اس موضوع کے حق میں تقریر کی. صاحب
وہاں سے میری پذیرائی اور قدر افزائی کی بنیاد پڑی. پہلا گولڈ میڈل دلی سے باہر سر ضیاء الدین احمد خان نے انعام کے علاوہ مجھے عطا. اس کے بعد آزادی آئی. دربار ہال میں سالانہ نمائش کے موقع پر نواب صاحب چھتاری، احمد سعید خان سابق گورنر یو پی، نواب باغپت، نواب رامپور، یہ سب تھے. نواب صاحب چھتاری نے 1952 میں مجھے، میری ایک بڑی طویل نظم تھی جو یورپ میں 35 سال سے کم عمر کے نوجوان شاعروں کا امن عالم اور آفاقی اخوت ورلڈ پیس پر بحث تھی. اس میں 104 ملکوں سے 950 شاعر شریک تھے. اس فقیر کو اس نظم پر سیکنڈ یوتھ لوریٹ کا ٹائٹل اور اعزاز و انعام اور 5000 جرمن مارکس سن 51 میں پنڈت جی نے بھیجا تھا، مجھے ملے. اس کے اعزاز میں نواب صاحب چھتاری نے گولڈ میڈل عطا کیا. اور اس کے بعد سے آج تک تقریباً 30 ملکوں میں علی گڑھ یونیورسٹی ایلومنائی ایسوسی ایشن نے مجھے نوازا ہے. امریکہ میں شکاگو سے کیلیفورنیا تک جہاں جائیے وہاں علی گڑھ کا مجھ پہ احسان ہے. یہاں یہ وجاہت میاں فاروقی، انہوں نے مجھے 2 دفعہ پہلے بھی بلایا ہے. یوں تو سن 56 میں شاہ سعود ابن عزیز السعود نے بلایا تھا اسٹیٹ گیسٹ کر کے، کیونکہ جب وہ دلی آئے جواہر لال اور مولانا آزاد اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر، تو مجھ سے ہی منظوم سپاس نامہ استقبالیہ نظم پڑھوائی گئی تھی. اس نظم کے جواب میں شاہ سعود نے یہ فرمایا کہ آپ اس عربی میں ترجمہ اس کا تقسیم ہوا کہ اب آپ کو تیار رہنا ہے اور آپ سعودی عرب آئیے. 15 دن بعد مولانا حفظ الرحمان اور مولانا احمد سعید شیخ الاسلام مولانا مدنی کا خط لے کے میرے پاس آئے اور میرے ابا سے کہا کہ صاحب آپ کے لڑکے کو شاہ سعود نے یاد کیا ہے. جب سے 5 دفعہ یہاں آ چکا ہوں. 2 دفعہ وجاہت میاں نے بلایا ہے، آج آپ لوگوں نے بلایا ہے. میں آج بھی علی گڑھ کو اسی طرح سلام کرتا ہوں جس طرح 1945 میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کرتا ہوں. یہ تو جملہ مترجہ تھا. اب 5 منٹ اپنے مطلب کے شعر سناؤں گا. اس کے بعد اگر آپ میں قوت برداشت ہوئی اور میرے طویل اعمال نامے کا شکار نہ ہوئے، ورنہ میں اپنے قد کی طرح مختصر کر دوں گا. بہرحال میں چند اشعار حاضر کرتا ہوں. سب سے پہلے انصاری صاحب کا اور وجاہت میاں کا شکریہ. وجاہت کے اصرار پر یہ 4 مصرے ہو گئے. حاضر کرتا ہوں. ایک صاحب نے کہا گلزار صاحب ابھی میرے دوستوں میں یہ رات کو بھی چشمہ لگاتے ہیں. بھائی میں نے کہا پچھلے 15 دن میں 2 آپریشن ہوئے، ایک آنکھ کا 24 تاریخ کو، ایک 28 کو، ایک کان کا. اور سینے میں دل کے داغ تو چھپ جاتے ہیں مگر میاں چہرے کے داغ کون چھپائے گا. تو یہ میں نے کہا ایسا ہے کہ یوں کیا جراح نے کچھ میری آنکھوں کا علاج، یوں کیا جراح نے کچھ میری آنکھوں کا علاج، یوں کیا جراح نے کچھ میری حسن یوسف کو میاں رشک بلالی کر دیا. حسن یوسف کو میاں رشک بلالی. میں نے کہا بھائی وہ ڈائریکٹ اس چودک سے انہوں نے کہا کہ 15-20 دن بچیے، اس لیے کالا چشمہ پہن لیتا ہوں. اب حاضر کرتا ہوں. اردو کے مسبب کے سبب آیا ہوں، اردو کے مسبب کے سبب آیا ہوں، با عشق فنو کیف و طرب آیا ہوں، با عشق فنو کیف و طرب آیا ہوں.
ایک فرد وجاہت نے بلایا ہے مجھے، میں داغ کی دلی سے عرب آیا ہوں، میں داغ کی دلی سے عرب آیا ہوں۔ ایک فرد وجاہت نے بلایا ہے مجھے، میں داغ کی دلی سے عرب آیا ہوں۔ اس میں 3 نام آ جائیں گے کہیں کہیں، نواب سراج الدین احمد خان صاحب، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی جانشین حالی، اور والد محترم علامہ ہزار صاحب یادگار داغ۔ اس لیے مجھے بتا دوں، سائل کے تلطف کی بدولت ہمدم، سائل کے تلطف کی بدولت ہمدم، اخلاص کے سائے ہی میں دم لیتا ہوں، اخلاص کے سائے ہی میں دم لیتا ہوں، کیفی سے تلمس کے شرف سے بڑھ کر ہر علم کے مرکز کے قدم لیتا ہوں، کیفی کے تلمس کے شرف سے بڑھ کر ہر علم کے مرکز کے قدم لیتا ہوں۔ خواجہ خواجگان کے خادم، خواجہ خواجگان کے خادم، چشتیہ خاندان کے خادم، جس کے بانی امیر خسرو تھے، ہم ہیں اردو زبان کے خادم، ہم ہیں اردو زبان کے خادم۔ عرض کرتا ہوں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پورے ہندوستان کی لسانی تاریخ نہیں جانتے۔ جنوب اور مشرق ہندوستان کیا کر رہا ہے انہیں نہیں۔ تقسیم اور آزادی نے یہ کیا کہ زبانوں کے بھی مذہب بدل دیے۔ چنانچہ حاضر کرتا ہوں، نغمات کو ہذیان بنانے والوں، نغمات کو ہذیان بنانے والوں، تہذیب کو بے جان بنانے والوں، اردو تو کل اقوام کا سرمایہ ہے، اردو کو مسلمان بنانے والوں، اردو تو کل اقوام کا سرمایہ ہے، اردو کو مسلمان، نغمات کو ہذیان بنانے والوں، تہذیب کو بے جان بنانے والوں، اردو تو کل اقوام کا سرمایہ ہے، اردو کو مسلمان بنانے والوں۔ میں وہ ہندو ہوں کہ نازاں ہے مسلمان جس پر دل میں کعبہ ہے میرے، دل ہے صنم خانوں میں، دل میں کعبہ ہے میرے، دل ہے صنم خانوں میں، جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمان، مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری۔ سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دیر میں کہلاؤں وکیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دیر میں کہلاؤں نوید دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو، جنت میں منایا کرے عید اردو، جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر، مر جائے تو کہلائے شہید اردو، مر جائے تو کہلائے شہید۔ اس خاندان کی آخری ربائی عرض کرتا ہوں، مر جائیں تو کہلائے، درس اردو زبان دیتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، دین و ایمان پہ جان دیتا ہوں، دین و ایمان پہ جان دیتا ہوں، دین و ایمان پہ جان دیتا ہوں، میں عجب ہوں
دین و ایمان پہ جان دیتے. میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں. میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں. عرض کرتا ہوں گو رند خرابات ہیں زاہد ہیں ہم، گو رند خرابات ہیں زاہد ہیں ہم، تاریخ میں تہذیب کی واحد ہیں ہم. آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، اردو کے مبلغ ہیں مجاہد ہیں ہم. آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو. میں موڈ میں روائیاں پڑھ رہا ہوں. بھائی صاحب نے، انصاری صاحب نے پانی، ایک شیعہ مجتہد 2 گھنٹے سے تقریر کر رہے تھے، بولے جا رہے تھے، کچھ لوگ اکتائے. تو ایک صاحب نے لا کے کہا کہ بھائی مولوی صاحب کو پانی دو. تو دلی کا ایک کارخاندار وہاں سے بولا، ارے ظالم کو پانی نہ دیجیو، تازہ دم ہو گیا تو پھر 2 گھنٹے بولے گا. آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی. ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی. ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں. اب اس کے بعد اس خاندان کے آخری 4 مصرے اردو. یو این او میں میں نے کچھ روائیاں پڑھی تھی نیو یارک میں. یو این او میں ایک اردو کانفرنس ہوئی 2001 میں. وہاں ایک سیشن میں نے بھی صدارت کی. 38 ملکوں کے اردو فارسی کے ادیب اور 9 ملکوں کے سفیر شریک تھے. وہاں کے میں سے ایک ہے، اردو زباں پہ رحمت رب کریم ہے، اردو زباں پہ رحمت رب کریم ہے، تہذیب و علم و فن کا خزینہ نعیم ہے، تہذیب و علم و فن کا خزینہ نعیم ہے. یو این او میں اردو کا چرچا ہے آج کل، 21ویں صدی کی زبان عظیم ہے، 21ویں صدی کی زبان. حضرات یہ تو ہوا. اب کچھ متفرق شعر، 2-4 رباعیاں آپ اپنے مطلب کی، مشاعرے کے مطلب کی، داغ اسکول کی زبان میں، دادا استاد کی زبان میں کچھ عرض کرتا ہوں. زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل تھے میرے اول پیر، زار و سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر، میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زباں میری جاگیر. اب عرض کرتا ہوں، متفرق اشعار کی فرمائش کی گئی تھی، مختلف غزلوں کے 1-2 شعر. وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جان لے کے نکلے گا. وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جان لے کے نکلے گا. میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے مشکل سے نکلے گی. میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے مشکل سے نکلے گی. عرض کرتا ہوں اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں، اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں. لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو، لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو. عرض کرتا ہوں رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب،
رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب، چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا۔ رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب، چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا۔ اسی خاندان کے بس دو روایاں آخری عرض کرتا ہوں۔ بدمست وہ اللہ سی کنواری پلکیں، بدمست وہ اللہ سی کنواری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جب کی نہیں واللہ ہماری پلکیں۔ ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جھلکی نہیں واللہ ہماری پلکیں۔ عرض کرتا ہوں، بدمست وہ اللہ سی کنواری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جھپکی نہیں واللہ ہماری پلکیں۔ عرض کرتا ہوں، نوجوانوں نوٹ کر کے لے جانا، ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک، کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک۔ اور ایک تلمیح اس میں مہذب پرانی بھی آ گئی ہے، 1500 سال پرانی، اور جدید انداز میں کہہ رہا ہوں، ہم پر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک، کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک، واللہ کہ 100 اس میں صنم رہتے ہیں، آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک، آباد میرے دل کا حرم۔ تازہ یوم غالب میں مصرع طرح پر طرحی ایک شعر اسی انداز کا ہو گیا کہ 100 بتوں کو در بدر ہونا پڑا، 100 بتوں کو در بدر ہونا پڑا، تب کہیں اللہ کا ایک گھر کھلا، 100 بتوں کو در بدر ہونا پڑا، تب کہیں اللہ کا ایک گھر کھلا، تب کہیں اللہ کا۔ اس خاندان کا آخری شعر، پھر ایک غزل کے 5 شعر، اور اس پہ اختتام دم توڑ دوں گا آج کی شب۔ عرض کرتا ہوں، دل میں کبھی جھانکا نہ مساکین میں دیکھا، دل میں کبھی جھانکا نہ مساکین میں دیکھا، تسبیح کے دانوں میں خدا ڈھونڈ رہے ہیں۔ دل میں کبھی جھانکا نہ مساکین میں دیکھا، دل میں کبھی جھانکا نہ مساکین میں دیکھا، تسبیح کے دانوں میں خدا ڈھونڈ رہے ہیں۔ وقت شاہد ہے برہمن نے اذانیں دی ہیں، وقت شاہد ہے برہمن نے اذانیں دی ہیں، زاہد خشک حرم میں بھی مسلمان نہ ہوا، زاہد خشک حرم میں بھی مسلمان نہ ہوا، زاہد خشک حرم میں بھی مسلمان۔ اس خاندان کا آخری، بالکل آخری شعر اس وقت کہ ہم کہاں ہیں دیکھیے، ہم کہاں ہیں دیکھیے اور شیخ کس منزل میں ہے، ہم کہاں ہیں دیکھیے اور شیخ کس منزل میں ہے، داغ ہے اس کی جبی پر اور ہمارے دل میں ہے، داغ ہے اس کی جبی پر اور ہمارے دل میں ہے۔ بس اب ایک غزل کے چند شعر برداشت کیجئے اور پھر اِنَّا لِلَّهِ پڑھیے۔ عرض کرتا ہوں، زبان کا ردیف قافیے کا مزہ لینا علی گڑھ والوں، مرحوم دلی کی مرحوم زبان کی کچھ یادیں ہیں۔ اس ستمگر کی مہربانی سے، ستمگر کی مہربانی،
اس ستمگر کی مہربانی سے دل الجھتا ہے زندگانی سے، اس ستمگر کی مہربانی سے دل الجھتا ہے زندگانی سے، خاک سے کتنی صورتیں ابھری، خاک سے کتنی صورتیں ابھری، دھل گئے نقش کتنے پانی سے، دھل گئے نقش کتنے پانی سے، اس زمانے کو دیکھ کر ہیں تنگ حضور، اس زمانے کو دیکھ کر ہیں تنگ، خضر بھی عمر جاودانی سے، اس زمانے کو دیکھ کر ہیں تنگ، اس زمانے کو دیکھ کر ہیں تنگ، خضر بھی عمر جاودانی سے۔ اور پھر ایک نوجوان شعر عرض کرتا ہوں، دل کا عالم عجیب عالم تھا، دل کا عالم عجیب عالم تھا، جب جوانی ملی جوانی سے، دل کا عالم عجیب عالم تھا، جب جوانی ملی جوانی سے۔ اشک بہتے ہیں، اشک بہتے ہیں، دل سلگتا ہے، اشک بہتے ہیں دل سلگتا، آگ بجھتی نہیں ہے پانی سے، اشک بہتے ہیں دل سلگتا ہے، آگ بجھتی نہیں ہے پانی سے۔ اور پھر نوجوان نوٹ کریں، اور بھی کیا قیامت آئے گی، اور بھی کیا قیامت آئے گی، پوچھنا ہے تیری جوانی سے، اور بھی کیا قیامت آئے گی، اور بھی کیا قیامت آئے گی، پوچھنا ہے تیری جوانی سے۔ یہ شعر اور مقطع سنانے کے لیے یہ غزل پڑھی۔ ایک یہ شعر سنیے، 85 برس کی زندگی کی فلم آ رہی ہے نظر کے سامنے، عرض کرتا ہوں، ہائے ہائے کیا دور زندگی گزرا، ہائے کیا دور زندگی گزرا، واقعے ہو گئے کہانی سے، واقعے ہو گئے کہانی، ہائے کیا دور زندگی گزرا، واقعے ہو گئے کہانی سے۔ کتنی خوش فہمیوں کے بت توڑے، کتنی خوش فہمیوں کے بت توڑے، تو نے گلزار خوش بیانی۔ حضرات، اسی کے ساتھ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں شکر گزار ہوں تمام حاضرین محفل کا، شرکائے مشاعرہ کا اور تمام ذمہ داروں کا۔ ہاں، اس کے ساتھ اور سپلیمنٹری ذیلی نشستیں ہوتی رہیں گی، آپ تمام کا تعاون رہے گا، منتظمین سے اپنا ربط رکھیے گا، اور اردو کا جنوں زندہ باد، اس طرح کی تمام محفلیں آپ کے تعاون، توسیع و ترقی سے قرار پائیں گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔